نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکم میں روزہ فرض فرماتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک خاص مہربانی مومن پر ہے کہ مومن پر روزہ فرض کیا گیا ہے، جو کہ حکماً اللہ سبحانہ و تعالی کی بات اپنے عمل میں مانتا ہے۔ عمل میں اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم، عمل کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب وہ عمل میں روزے کے دوران کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں اور مباشرت نہیں کرے گا۔ یہ 3 روزے میں عمل ہیں۔ جس طرح یہ 3 روزے میں عمل ہیں، اسی طرح 3 روزے میں دائمی حرام ہیں۔ جب تک کوئی دائمی حرام روزے میں نہیں چھوڑتا یا روزے کے باہر نہیں چھوڑتا، 3 عمل جو کہ روزے کے ہیں، یہ اگر بجا لاتا ہے، اگر یہ کرتا بھی ہے تو روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کہ حرام کو چھوڑنا پہلے ہے۔ کافر مشرک جو ہے وہ کفر اور شرک کو چھوڑتا نہیں، یہ دائمی حرام ہے کفر اور شرک کا کرنا۔ اس لیے اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو وہ ابدی جہنم کے اندر پڑا رہتا ہے۔ اور اگر مسلمان کفر اور شرک میں مر جاتا ہے، جو کہ عملی ہوتا ہے، جب وہ جہنم میں جاتا ہے تو یہ عارضی جہنم میں جانا ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک کافر مشرک اعتقاداً ہے، ایک کافر مشرک جو ہے اس نے دائمی جو کفر شرک حرام ہے اس کو چھوڑا ہی نہیں ہوتا، وہ بھی دائمی کفر شرک میں پڑا ہوتا ہے، اس لیے مرنے کے بعد وہ دائمی جہنم میں جاتا ہے۔ مسلمان نے دائمی کفر شرک چھوڑ دیا ہوتا ہے، لیکن عملاً جب وہ کفر شرک دائمی حرام کرتا ہے تو یہ وہ ہے کہ جس کا عمل جو ہے وہ تو قبول نہیں ہوتا، روزہ قبول نہیں ہوتا کہ اس نے عمل میں روزہ کیا ہوتا ہے، لیکن عمل تو قبول نہیں ہوتا، کفر شرک اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، ترک کر دیا ہوتا ہے، دائمی حرام اس نے ترک کر دیا ہوتا ہے کہ مسلمان ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے روزہ قبول نہیں ہوتا اور وہ ابدی جہنم میں نہیں جاتا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے جو مسلمان مومن پر اللہ پروردگار کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بھوک کی مشقت، پیاس کی مشقت تو اٹھاتے ہیں لیکن ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہیں جو دائمی حرام ہے اس کو نہیں چھوڑتے۔ یہ 3 دائمی حرام ہیں: اللہ کے ساتھ کفر شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کہ اللہ مارتا ہے تو یہ بھی مارتا ہے، اللہ کسی کو زندہ کرتا ہے تو یہ بھی زندہ کرتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یا یہ کہنا کہ جس طرح اللہ ہے یہ فرعون بھی اللہ ہے، یہ دائمی حرام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دینا کہ جیسے شیطان نے کیا۔ تیسرا کیا ہے کہ اللہ پروردگار کا جو فعل ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو جوانی میں مار دیتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں مارتا ہے، یہ اللہ کے فعل ہیں۔ کوئی اللہ کے فعل پر اعتراض کرے کہ اللہ نے اس کو جوانی میں کیوں مار دیا،
اللہ نے اس کو عزت کیوں دے دی، اللہ نے اسے امیر کیوں بنا دیا؟ یہ دائمی حرام بھی ہے اور اللہ کے فعل پر اعتراض بھی ہے۔ یہ 3 حرام ایسے ہیں جن کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو یہ مسلمان ہے، اور یہ چھوڑنے کے بعد اگر کوئی عمل میں یہ بجا لاتا ہے تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے روزہ رکھ لیا، روزہ عمل میں ہے، کھانا نہیں ہے جناب، پینا نہیں ہے جناب، مباشرت نہیں کرنی، تو یہ کیا عمل میں روزہ رکھا گیا ہے؟ روزہ عمل میں جب کوئی رکھ لیتا ہے اور پھر حرام دائمی جو ہے اسے بجا لاتا ہے، وہ کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ عمل تو قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل تو قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے جو 3 حرام کیے ہیں یہ عمل میں کیے ہیں، عمل روزہ جو ہے اس کو تو ان حراموں نے ختم کر دیا، لیکن وہ کافر مشرک نہیں ہوتا، وہ دائمی جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ عمل کی سزا پانے کے بعد وہ دوبارہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آئیے ہم روزہ ایسا رکھیں جس میں مشقت نہ اٹھانی پڑے، بلکہ عمل روزہ قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صل